ناظرین، ایک دفعہ ایک گاؤں میں 7 بے وقوف عورتیں رہتی تھیں۔ سارا دن ایک ساتھ چرخا کاتا کرتیں۔ جب ان کے پاس بہت سارا سوت اکٹھا ہو گیا تو آپس میں مشورہ کیا کہ کسی دن شہر جا کر یہ سارا سوت بیچ ڈالیں گی۔ لیکن عورتیں پردہ دار تھیں اور دن کے وقت گھر سے باہر نہ نکلتی تھیں۔ ایک دن رات کے وقت چادریں اوڑھ کر سوت کی گٹھڑیاں سروں پر رکھ کر گھروں سے نکلیں۔ شہر پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج گئے۔ گشت کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ 7 عورتیں سروں پر گٹھڑیاں رکھے چلی آ رہی ہیں تو وہ سمجھے کہ چور ہیں۔ انہوں نے دور سے ہی للکارا، کون ہو تم اور کہاں سے آ رہی ہو؟ اب یہ عورتیں ڈر گئیں اور کوئی جواب نہ دیا۔ اب سپاہیوں نے گرا کر پوچھا کہ آخر تم بولتی کیوں نہیں؟ یہ تمہارے سروں پر کس چیز کی گٹھڑیاں ہیں؟ ایک عورت نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، بھائی یہ سوت ہے، ہم اسے شہر میں بیچنے جا رہی ہیں۔ سپاہی نے ڈانٹ کر کہا، ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو؟ رات کے 12 بجے کون سا بازار کھلا ہے جو تم سوت بیچنے جا رہی ہو؟ ضرور کہیں سے چوری کر کے آ رہی ہو۔ چلو میرے ساتھ تھانے۔ اب یہ ساری کی ساری ہاتھ جوڑنے لگیں اور منتیں کرنے لگیں، لیکن اس سپاہی نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کو تھانے لے گیا۔ تھانے پہنچ کر سپاہی نے داروغہ سے ان کی شکایت کی۔ داروغہ جی اس وقت نیند میں تھے، اس لیے بدحواسی میں کہہ دیا کہ انہیں حوالات میں بند کر دو۔ لہٰذا ان سب کو ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا جس میں صرف ایک کھڑکی تھی جو برآمدے میں کھلتی تھی۔ کھڑکی کے سامنے ہی داروغہ جی پلنگ پر سو رہے تھے۔ وہ 7 کوٹری میں بند ہو کر پہلے اپنی قسمت پر روتی رہیں اور پھر جب رو رو کر دل ہلکا ہو گیا تو آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ ایک نے کہا کہ رات کیسے گزرے گی، کوئی قصہ یا کہانی شروع کرو۔ دوسری نے کہا، بہن آپ بیتی سنو گی یا جگ بیتی؟ تیسری نے کہا کہ بہن آپ بیتی ہی سنا دو۔ پہلی عورت نے اپنی کہانی اس طرح سے سنائی کہ میں ایک چپڑاسی کی بیوی تھی۔ گھر میں نہ کوئی ساس تھی اور نہ کوئی نند۔ دونوں میاں بیوی سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ میاں کے پاس جتنا روپیہ تھا اس کا انہوں نے مجھے سونا بنوا دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنا زیور احتیاط سے رکھنا، نوکری کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حاکم بہت بد مزاج ہے، وہ ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہتا ہے۔ اگر نوکری چلی گئی تو زیور بیچ کر دکان بنا لوں گا۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا کہ میں سارا زیور صندوق میں رکھتی ہوں اور صندوق کو تالا لگا کر چابی اپنے پاس رکھتی ہوں۔ میں سارا دن گھر میں بیزار ہو جاتی تھی، سو میں نے شوہر سے کہہ کر ایک بکری خرید لی اور اس کا نام لڈو رکھا۔ میں بکری سے اپنا دل بہلا لیتی تھی۔ میاں ناشتہ کر کے صبح دفتر چلے جاتے اور دوپہر کا کھانا کھانے گھر آتے۔ ایک دن میاں کو گھر آنے میں دیر ہو گئی اور میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی۔ مجھے بہت شدید بھوک لگی تھی۔ میں ہمیشہ پہلے شوہر کو کھانا کھلاتی پھر خود کھاتی تھی، لیکن اس دن میرے شوہر کو آنے میں بہت زیادہ دیر ہو گئی۔ میں نے ایک ترکیب سوچی کہ لڈو کے ذریعے کھانا اپنے شوہر کو بھجوا دیتی ہوں۔ میں نے لڈو سے پوچھا، کیا تم کھانا لے کر جاؤ گی؟ تو اس نے گردن ہلا کر ہاں کہا۔ میں نے خوشی خوشی اس کے بالوں میں چنبیلی کا تیل لگا کر کنگھی کی اور اپنا سارا زیور پہنا دیا۔ یقین مانو وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ پھر میں نے ایک اجلے دسترخوان میں کھانا باندھا اور اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ میں نے اس پر اپنا بھاری دوپٹہ اڑا دیا اور اسے دروازے سے باہر نکال دیا۔ پھر میں نے کھانا کھایا اور برتن دھوئے۔ پھر اپنے پلنگ پر لیٹی ہی تھی کہ میاں گھبرائے ہوئے آئے اور آتے ہی کہا، بیوی جلدی کھانا دو۔ میں ہنسنے لگی اور کہا، میرے ساتھ مذاق نہ کرو، کیا آپ کا کھانا آپ کو ملا نہیں؟ شوہر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ میرا کھانا کون لے کر گیا؟ میں نے کہا، اپنا ہی آدمی لے کر گیا ہے۔ شوہر نے تیز آواز میں پوچھا، اپنا آدمی کون؟ کون اپنا آدمی؟ میں نے کہا، آپ لڈو کو نہیں جانتے؟ شوہر نے کہا کہ تم نے اس جانور کو کھانا دے کر بھیج دیا۔ میں نے کہا، کون سا جانور؟ میں نے اسے انسان بنا کر بھیجا ہے۔ شوہر نے کہا، وہ کیسے؟ میں نے کہا، میں نے اپنا سارا زیور پہنا کر اور اپنا دوپٹہ اڑا کر بھیجا تاکہ جب وہ تمہاری کچہری میں پہنچے تو تمہاری شان میں اضافہ ہو۔ شوہر نے جب یہ قصہ سنا تو سر پیٹ کر رہ گیا اور فوراً گلی میں بھاگا۔ اس نے ہر ایک سے لڈو کا پتہ پوچھا، جو بھی سنتا ہنسنے لگتا اور آخر وہ کچہری تک پہنچ گیا، لیکن لڈو کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس نے گھر آ کر مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ ایسی بے وقوف عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ بھلا تم ہی بتاؤ، بھلا یہ کوئی بات ہوئی؟ اب دوسری عورت بولی کہ بہن، میرے میاں کافی پیسے والے تھے، وہ تجارت کرتے تھے، 6 ماہ گھر میں رہتے تھے اور 6 ماہ باہر۔ میری شادی کو 1 ہی مہینہ گزرا تھا کہ میاں کو پردیس جانا پڑ گیا۔ میری تنہائی کا خیال کرتے ہوئے اس نے میری ماں کو بلوا لیا۔ اس نے سارے سال کا سودا صرف گھر میں رکھوا دیا اور کچھ پیسے بھی دیے۔ اس کے علاوہ 20 روپے عید الفطر کے، 20 شبراتی کے، 20 محرم کے اور 20 بقرہ عید کے بھی دیے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں، میاں جن کس پیسے مجھے دے کر گئے ہیں کیوں نہ انہیں آج ہی دے دوں؟ اماں نے کہا، کیوں نہیں بیٹا۔ میں دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک آدمی گزرا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم شبراتی ہو؟ تو وہ پوچھنے لگا کہ آپ کو شبراتی سے کیا کام ہے؟
میں نے کہا کہ میرے شوہر اس کے لیے پیسے دے گئے ہیں، وہی اسے دینے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میں ہی شبراتی ہوں، لاؤ وہ پیسے مجھے دے دو۔ تو میں نے وہ 20 روپے اسے دے دیے۔ میں گلی میں کھڑی ہی تھی کہ ایک اور آدمی نظر آیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم عیدو ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں ہی عیدو ہوں۔ تو میں نے اسے بھی 20 روپے دے دیے۔ اسی طرح میں نے باقی لوگوں کے پیسے بھی شام تک واپس دے دیے۔ ہم ماں بیٹی بہت خوش تھیں کہ آج سب کا قرض اتر گیا۔ میرے گھر میں بہت سارا راشن موجود تھا، اس لیے میں نے محلے کے لوگوں سے کہا کہ اگر کسی کو کوئی سودا چاہیے ہو تو لے لیا کرے۔ اب محلے میں جس کو جو چاہیے ہوتا وہ لے جاتا۔ محلے کی عورتیں میرے زیور اور کپڑے بھی ادھار لے جاتی اور پھر واپس کر جاتی۔ تھوڑے دنوں میں ہی سارا سامان ختم ہو گیا اور نوبت فاقوں تک آن پہنچی۔ میں نے اپنے شوہر کو تار بھیجا کہ اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی واپس آؤ۔ شوہر جلد ہی واپس آ گیا۔ آتے ہی کہا کیا کوئی چوری ہو گئی ہے؟ اتنا سارا سامان اور پیسے کہاں گئے؟ میں نے کہا کہ آپ جس کے پیسے دے کر گئے تھے میں نے وہ ان کو لوٹا دیے، اور میں نے خرچے والے پیسے بھی ساتھ والی عورت کو ادھار دے دیے کیونکہ اس کو ضرورت تھی، اور محلے کے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تھیں، میں نے ان میں بانٹ دی۔ بس یہ سننا تھا کہ شوہر نے ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ بہن بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی جس پر مجھے گھر سے نکال دیا؟ یہ بات سن کر تیسری بیوقوف عورت بولی میرے میاں بھی دفتر میں نوکر تھے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے اور میرے پکائے ہوئے سارے کھانوں میں سے میرے شوہر کو حریرہ بہت پسند تھا۔ میں جب بھی حریرہ بناتی تو میرے شوہر کہتے کہ تم بہت تھوڑا حریرہ بناتی ہو، میرا پیٹ نہیں بھرتا، کسی دن زیادہ سارا بنانا۔ ہر دفعہ یہی بات سن کر ایک روز میں نے ایک ترکیب سوچی۔ جب شوہر دفتر چلے گئے تو میں نے ہمسائی سے کہہ کر اس کے شوہر سے سوجی، شکر اور باقی سارا سامان بھی منگوا لیا۔ گھر میں ایک کنواں تھا، اب میں نے سوجی، شکر اور سارا سامان اس میں ڈال دیا اور بانس کے ساتھ ہلانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد چکھا تو حریرہ پھیکا تھا۔ میرے پاس پیسے تو نہ تھے، میں نے اپنے ہاتھوں کے کڑے بیچے اور سامان منگوا لیا۔ میں نے سارا سامان کنویں میں ڈال دیا مگر پھر بھی وہ پھیکا تھا۔ میں نے تنگ آ کر اپنا سارا زیور ہمسائی کو دیا اور کہا کہ اسے بیچ کر سامان لا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھر سے سارا سامان کنویں میں ڈال دیا۔ اب کی بار حریرہ گاڑھا ہو گیا لیکن ابھی بھی پھیکا تھا۔ میں نے ہمسائی سے کہا کہ اب کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ گھر رہن پر رکھوا کر اور سامان منگوا لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام بھی تم ہی کر دو۔ تو اس کے شوہر نے جلدی جلدی گھر رہن پر رکھوا کر سامان لا دیا۔ اب کی بار جب سامان ڈال کر ہلایا اور چکھا تو حریرہ میٹھا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شوہر گھر آ گئے۔ اس نے آتے ہی کھانا مانگا تو میں نے کہا آج میں کھانا نہیں بنا سکی کیونکہ وقت ہی نہیں ملا۔ شوہر نے کہا کہ آخر ایسا کیوں؟ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ آج میں نے آپ کے لیے اتنا حریرہ بنایا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس نے خوش ہو کر کہا اچھا جلدی سے لا دو۔ میں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور بھر کر کنویں سے حریرہ باہر نکالا۔ میں نے جب ایک چمچ شوہر کے منہ میں ڈالا تو اس نے کہا یہ کیا کیچڑ میرے منہ میں ڈال دیا ہے؟ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے کہا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور آپ اس کو کیچڑ کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے کنواں بھر کر حریرہ بنایا ہے، اب آپ ساری زندگی بھی کھاتے رہیں تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں نے سارے زیور بیچ کر سامان منگوایا۔ شوہر نے حیران ہو کر کہا کیا زیور بیچ دیا؟ میں نے کہا ہاں، اس سے بھی کام نہیں چلا تو میں نے گھر کو رہن رکھوا کر سامان منگوا لیا۔ یہ سن کر شوہر کو بہت غصہ آیا اور مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں، بھلا تم ہی بتاؤ کہ اس میں میرا کیا قصور؟ یہ سن کر چوتھی عورت بولی بہن میرے شوہر سوداگر تھے، اس لیے گودام سامان سے بھرے رہتے تھے، کبھی گاہک سامان لینے آتے تو کبھی شوہر بھی باہر جاتے۔ زیور کپڑے کی کمی نہ تھی لیکن میری عادت تھی کہ 15 دن کنگھی نہ کرتی تھی اور نہ ہی کپڑے بدلتی تھی۔ شوہر جب بھی گھر آتے یہی کہتے کہ نہ تو تم خود صاف رہتی ہو اور نہ گھر کو صاف رکھتی ہو، تم سے تو گھر کی لونڈیاں صاف ستھری رہتی ہیں، گھر کو بھی صاف کروا لیا کرو اور خود بھی صاف رہا کرو۔ یہ باتیں سن سن کر میں تنگ آ گئی تھی۔ ایک دفعہ شوہر کسی کام سے 2 دن کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے تو میں نے گودام کھول کر چونے کی بوریاں باہر نکلوائیں اور پانی میں گھول کر سارے گھر میں سفیدی کروا دی۔ لونڈیوں نے منع کیا تو میں نے انہیں ڈانٹ دیا، پھر زعفران نکلوا کر اس سے دیواروں پر پھول بنوائے، پھر میں نے ایک بالٹی میں بہت سارا عطر ملایا اور نہائی، اپنا سارا زیور پہنا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ شام سے پہلے شوہر گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے یہی پوچھا کہ کیا کوئی عطر کی بوتلیں ٹوٹ گئی ہیں، بہت خوشبو آ رہی ہے۔ شوہر اتنی جلدی میں تھے کہ انہوں نے گھر کی کسی چیز پر غور ہی نہ کیا اور سیدھا کمرے میں آئے۔ میں تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ شوہر پہلے مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے، پھر کہنے لگے کہ گودام کی چابی دو۔ میں نے کہا ارے گھر تو دیکھیں۔ شوہر نے گھر کی دیواروں کو دیکھا تو کہا کہ واہ، 2 دن میں تم نے سارے گھر میں سفیدی بھی کروا دی۔
پھر کہا اچھا ٹھیک ہے، اب جلدی سے گودام کی چابی دو، باہر گاہک کھڑے ہیں۔ میں نے کہا گودام میں کیا رکھا ہے؟ شوہر نے کہا سامان۔ میں نے کہا میاں وہاں تو کچھ نہیں۔ شوہر نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا، کیا کوئی چوری ہو گئی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، چوری کیوں ہوگی؟ میں نے سارا سامان چونے میں ملا کر گھر کی سفیدی کروائی اور زعفران اور گلاب بھی اسی میں ملا دیے اور خود بھی عطر سے نہائی ہوں۔ آپ ہی تو ہمیشہ شکایت کرتے تھے۔ یہ سن کر شوہر نے پہلے تو اپنا سر پیٹا اور پھر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ یہ سن کر پانچویں عورت بولی کہ میری شادی کو ابھی صرف 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ شوہر کو پردیس جانا پڑا۔ مجھے اپنے میاں سے بہت محبت تھی، میں تو ان سے 8 دن کی دوری بھی برداشت نہ کر سکتی تھی۔ شوہر کے جانے سے بہت دن پہلے ہی میں نے رونا شروع کر دیا۔ شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا اچھا یہ تو بتا دیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بہت دور جا رہا ہوں، راستے میں دریا آتا ہے، پھر کشتی کے ذریعے دوسری طرف جاتے ہیں۔ میں یہ سن کر چپ ہو گئی۔ شوہر چلا گیا۔ رات کسی طرح سے گزر گئی، لیکن جب دن ہوا تو میرا دل نہ لگا، تو میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ مجھے میرے شوہر کے پاس لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں کیسے لے جاؤں، راستے میں تو دریا آتا ہے اور کشتی پر بیٹھ کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہ گھر میں ہی دریا بنا لیں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے مزدور کو بلوا کر گھر کی ساری کھڑکیاں اور روشن دان بند کروا دیے، پھر زیور بیچ کر گھر میں پانی ڈلوانا شروع کیا۔ سارا زیور بک گیا مگر پانی اوپر نہ آیا۔ تو میں نے محلے کے لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی میرا گھر خرید لے اور اس کے بدلے گھر میں پانی ڈلوا دے۔ کوئی ایک بھی نہ مانا۔ آخر ایک ایسا آدمی ملا جس نے یقین دلوایا کہ وہ مجھے پانی ڈلوا دے گا۔ اس نے پانی ڈلوانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں پانی بہت اونچا ہو گیا۔ لونڈی نے پہلے ہی 2 گھڑے الگ کر لیے تھے۔ اب ہم دونوں ان گھڑوں پر بیٹھ کر پانی میں اتر گئیں اور سفر شروع کیا۔ کبھی میں آگے نکل جاتی تو کبھی لونڈی۔ اس طرح ہم کئی گھنٹے سفر کرتی رہیں۔ جب شام ہونے لگی تو میں نے لونڈی سے کہا کہ اگر بیچ راستے میں رات ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ تو لونڈی نے کہا ہم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں گے اور میں ہمسائی سے کھانا لے آؤں گی، صبح ہم دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ میں نے کہا لو پاگل، اب یہاں گھر کہاں سے آ گیا؟ لونڈی کہنے لگی ارے آپ رات کی فکر نہ کریں، دیکھیں ہم تو میاں صاحب تک پہنچ بھی گئے۔ یہ سن کر میں نے سامنے دیکھا تو میاں صاحب چھت پر کھڑے تھے۔ میں نے فوراً کہا آپ تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، دیکھو ہم خود آ گئے، چلیں اب جلدی سے ہمیں باہر نکالیں۔ شوہر نے کہا پاگل عورتوں، تم نے گھر کا یہ کیا حال بنا دیا ہے، سارا محلہ ہنس رہا ہے۔ میں تو کچھ ضروری کاغذات بھول گیا تھا، وہی لینے آیا تھا۔ اس نے بڑے غصے سے ہمیں باہر نکالا، لونڈی کو تو بہت مارا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب بتاؤ بھلا یہ بھی کوئی وجہ تھی گھر سے نکالنے کی؟ اب چھٹی عورت اپنا قصہ سنانے لگی۔ میری شادی کو صرف 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ رمضان شریف شروع ہو گیا۔ ساس اور نندیں اپنے گھر چلی گئیں۔ میں بہت خوش تھی۔ میرا شوہر اپنے آفس میں تھا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ رمضان ابھی چل رہا تھا کہ ایک دن شوہر کہنے لگے بیگم میں نے بہت سے لوگوں کے ہاں افطاری کی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آخری روزے والے دن میں سب کو دعوت دوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ شوہر نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، آخری روزے والے دن باورچی سب کھانے بنا دیں گے، تم بس نکلوا کر بھیج دینا۔ میں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، سب ہو جائے گا۔ آخری روزے والے دن میں نے صبح سے ہی تیاری شروع کر دی، مختلف قسم کے کھانے بنوائے، بہت سی قسموں کے شربت تیار کروائے، مزیدار کھیر بھی تیار کی گئی۔ جب مہمان آنے لگے تو میں چھت پر بیٹھ کر گننے لگی۔ جب تعداد 40 سے زیادہ ہو گئی تو مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر ایک بار ہی بلانے پر یہ سب کیوں آ گئے۔ روزہ جب افطار ہوا تو سب نے جی بھر کر مختلف شربت پیے، پھر کھیر کھائی گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے پہلی بار کھانا دیکھا ہو۔ آخرکار نماز کا وقت ہو گیا تو سب نماز پڑھنے لگے۔ میں نے سوچا کہ طرح طرح کے شربت پینے اور افطاری کرنے کے بعد اگر مہمانوں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میرے شوہر کی بہت بدنامی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے سارے کھانے چھت سے نیچے گرا دیے اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ نماز کے بعد میرا شوہر میرے پاس آیا اور بولا اب جلدی سے کھانا بھجوا دو۔ تو میں نے اسے ساری بات بتائی کہ کہیں لوگوں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے اور نہ ہی آپ کی بدنامی ہو۔ میں نے سارا کھانا پھینک دیا۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا بیوقوف عورت، تم نے میری ناک کٹوا دی، اب میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ بھلا بتاؤ یہ بھی کوئی بات تھی گھر سے نکالنے والی؟ 7ویں عورت نے کہا بہنوں میں اپنے سارے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، لیکن میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ میری چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، میری اماں میری وجہ سے بہت پریشان رہتی تھیں۔ ایک دن میرے لیے کوئی رشتہ آیا تو اماں نے تنخواہ کم ہونے کے باوجود ہاں کر دی۔ اماں نے مجھے بہت زیادہ سامان دیا۔ پہلے تو سب ٹھیک رہا، لیکن 1 مہینے کے بعد شوہر نے جب 50 روپے دے کر کہا کہ اسی میں گھر چلانا ہے تو میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اماں کے گھر پر کبھی اتنے کم پیسوں میں گزارا نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک ہمسائی کو دوست بنایا اور اس کے ذریعے ہر ماہ ایک زیور بیچ کر گزارا کرتی۔ اس طرح سے 1 سال گزرا اور سارا زیور بک گیا۔ انہی دنوں اماں کی طبیعت خراب ہو گئی
اور میں شوہر کو لے کر اماں کے گھر گئی۔ ہم نے بہت علاج کروایا مگر اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی اور اماں چل بسی۔ میں نے شوہر سے کہا کہ بڑی ہونے کے ناطے اماں کی تدفین اور ساری رسومات میں خود کروں گی۔ شوہر نے کہا لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ قرض لے لیں۔ اس نے کہا کہ لیکن میں قرض واپس کہاں سے دوں گا؟ اگر تم اماں کی کوئی بھاری چیز اٹھا لو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو۔ اس نے 2000 کا قرض لے لیا اور اس طرح سے شان و شوکت کے ساتھ سارا کچھ ہو گیا۔ سب نے میرے شوہر کی بہت تعریف کی۔ میں نے ورثے میں سے کچھ بھی نہ لیا۔ میرے شوہر حیران تھے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں نے سب سے بھاری چیز اٹھا لی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں شوہر کو لے کر اماں کے کمرے میں گئی اور کہا دیکھیں میں نے کیا اٹھایا۔ شوہر نے پتھر دیکھا تو کہنے لگا کہ اس کے نیچے اشرفیاں ہیں۔ میں نے کہا نہیں، وہ کیوں ہوں گی؟ یہ وہ پتھر ہے جس پر بیٹھ کر اماں نماز پڑھتی تھیں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کوئی بھاری چیز اٹھانا، مجھے اس سے زیادہ بھاری اور کوئی چیز نہیں ملی۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پھر وہ مجھے پکڑ کر جنگل میں چھوڑ گیا تاکہ ساری زندگی بھٹکتی رہوں۔ بہنوں اب تم ہی بتاؤ اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات تھی؟ اپنی اپنی کہانی سنا کر ساری عورتیں اپنی اپنی گٹھڑی پر سر رکھ کر سو گئیں۔ جب صبح ہوئی تو داروغہ صاحب نے سپاہی سے کہا کہ ان 7 عورتوں کو چھوڑ دو، ان کا سوت بیچ کر انہیں پیسے لا دو، کیونکہ وہ ان کی ساری کہانیاں سن چکے تھے اور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ بے وقوف ترین عورتیں ہیں۔ ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔